آپ جج کو ہریس کر رہے ہیں, کلائنٹ کو ہریس کر رہے ہیں, یو ڈو ناٹ ریئلی نو کہ ہاؤ ٹو کنڈکٹ. راؤڈی قسم کی آپ کو ایک فیلنگ نظر آتی ہے. اب ایک آدمی نے اگر ڈگری ہی غلط طریقے سے لی ہوئی ہے تو وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ پروفیشن میں کیا کرے گا؟ ہم جو اسٹوڈنٹس تیار کر رہے ہیں وہ ہم بار کے ایگزام کے لیے تیار کر رہے ہیں, لیکن یہاں کی پریکٹس کے لیے تیار نہیں کر رہے. ایکسٹرنل سسٹم کو آپ نے ایسے بنانا ہے کہ اس میں سبجیکٹس آپ نے اپنے لوکل ڈالنے ہیں. پاکستان نے انفارچونیٹلی وہ نہیں کیا. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے عدالت میں پیش کیسے ہونا ہے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس جج کا مزاج کیا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے لیے اسپیشل سبجیکٹ پروفیشنل ایتھکس اینڈ موٹ کیسز انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. لاء کے پروفیشن میں بے شمار ینگسٹر دے آر ڈوئنگ ویری ویل ایکچولی, اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پروفیشن کی اٹس اے ویری ڈیمانڈنگ پروفیشن فار دیٹ میٹر ایکچولی. لیکن جو ینگسٹرز کیریئر کے بہت جلدی فیز میں ہی بہت کامیاب ہو جاتے ہیں, ان کا نام ہوتا ہے, لوگ ان کو رول ماڈل کی طرف دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے کچھ بڑی جینون ریزن ہوتی ہیں. ان کو گائیڈ کرنے والے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کی اپنی ڈائریکشن صحیح سمت میں ہوتی ہے. آئی ایم ویری لکی ٹو ہیو ود می one of youngster who is known to all in the profession actually, and he's doing pretty well. بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو بڑے تھوڑے ٹائم میں اسٹیبلش کیا. بیرسٹر احمد پنسوٹا آج میرے مہمان ہیں. احمد, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو فار انوائٹنگ. آج آپ سے بڑی بہت ساری چیزیں میں نے پوچھنی ہیں اور مختلف ایریاز پہ. میں نے جسٹ ٹو اسٹارٹ ود دیٹ ایکچولی, مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو فورن کوالیفائڈ گریجویٹس جو یہاں پہ آتے ہیں, باہر سے لاء کر کے آتے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑا ایک ڈسٹنس رکھتے ہیں وہ باقی وکلاء سے, اور پروفیشن میں بھی آپ دیکھیں تو یو ڈونٹ سی مچ آف دیم ان دا کورس ایکچولی. کارپوریٹ پریکٹس کے چکر میں اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں, بار روم کی سیاست سے وہ دور ہوتے ہیں. یہ فرق کیوں ہے, یہ اتنا ڈسٹنس انہوں نے کیوں رکھا ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ کہ اس ڈسٹنس کو میں بڑا اسٹرانگلی اپوز کرتا ہوں اور کنڈیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو آ کے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, یو ہیو ٹو جیل ان ود دی ادرس. اور پاکستان میں اس وقت 1,70,78,000 وکیل ہیں, اور اس میں اگر آ کے آپ اپنی نیش بنائیں گے تو نیش اس طرح نہیں بنائی جاتی. نیش بنائی جاتی ہے کام سے, ریکگنیشن سے, اور ان کے اندر رہ کر آپ کو کام کرنا ہے. جو فورن کوالیفائڈ کلاس ہے وہ اپنے آپ کو آ کے ڈسٹنکٹ اس طرح بناتی ہے. ایک تو انہوں نے کام کا طریقہ کار ڈفرینٹ کر لیا ہے. فار ایگزامپل دے پریفر ڈوئنگ کارپوریٹ ورک, اور انفارچونیٹلی آج کل کارپوریٹ ورک کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ آپ اوپینینز دے رہے ہیں, دفتر کے اندر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. دیٹس ناٹ اونلی کارپوریٹ ورک. کارپوریٹ ورک آلسو انٹیلز کارپوریٹ لٹیگیشن, قانون جو عدالتی معاملات ہیں ان میں پیش ہونا. تب تک آپ ان کے ساتھ لٹیگیشن سائڈ پہ تو یو ہارڈلی سی دیم ایکچولی. میں بے چاند ایک لوگ ہوں گے, آپ ہیں کچھ اور, آپ عدالت میں جائیں تو آپ کو نظر آتے ہیں, بٹ یو آر ایبسلیٹلی رائٹ, موسٹ آف دی ینگسٹرز وہ کارپوریٹ لاء پریکٹس کے چکر میں اپنے چیمبرز تک محدود ہو گئے. ڈو یو سی کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ نے ایکسیل کرنا ہوتا ہے, you practice not only for few years, you practice for the entire of your life. By the end of the day آپ نے ایک بڑا نام کمانا جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. This is the credit that you carry with you for all your life and legacy. That won't happen unless until you do not get into the litigation. You do not appear in the courts. I totally agree with you. دیکھیں جی, آپ کی پرائیورٹیز ہیں. اگر تو پیسہ کمانا ہے تو بہت اچھا معاملہ ہے کارپوریٹ, بٹ اگر آپ نے عزت کمانی ہے تو لٹیگیشن. میں نہیں کہہ رہا کارپوریٹ میں عزت نہیں ہے, ٹائم لگتا ہے ریکگنیشن میں. اور اگر آپ لٹیگیشن اچھی کر رہے ہیں, اینڈ نو بڈی اسٹاپس یو فرام ڈوئنگ لٹیگیشن اینڈ کارپوریٹ ورک, بٹ عدالت میں جب تک آپ کھڑے ہو کر نظر نہیں آئیں گے جج کے آگے کیس آرگیو کرتے ہوئے, یو ول ناٹ بی ریکگنائزڈ ان دس پروفیشن, اینڈ یو ول آلسو ناٹ جیل ان ود دی ادرس جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جن کے ساتھ ہم بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتے کہ جب آپ اگین فارن کوالیفائڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے آپ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری عدالتوں کی انوائرمنٹ اتنی اچھی نہیں ہے, کلچر اس طرح کا نہیں ہے, ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا یہ ہے کہ ہم شاید وی آر ناٹ رائٹ پلیسڈ اوور ہیئر. یہ اس طرح کی فیلنگ کے ساتھ آتے ہیں. لوور کورٹس میں تو ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہو, لیکن وین یو گیٹ ٹو دا ہائی کورٹ, دا سپریم کورٹ, یو فائنڈ اے ویری ریزنیبل کائنڈ آف انوائرمنٹ اوور دیئر. ڈو یو ڈس ایگری ٹو دس آرگومنٹ آف دیم ایکچولی؟ میں جی آئی ڈس ایگری ود دس آرگومنٹ آن بوتھ کاؤنٹس. نمبر ون, نیچے کی عدالتیں ہوں یا آپ کی سپیریئر کورٹس ہوں, ان کو عدالتیں لوگوں سے بنتی ہیں جو لوگ وہاں پیش ہوتے ہیں. اگر ہمارے ملک میں ینگ خواتین نہیں پیش ہوں گی, جو کہ میرا بڑا شدید اعتراض ہے کہ خواتین لٹیگیشن کو اتنا پروموٹ نہیں کرتی ہیں, اس میں پیش ہونا پسند نہیں کرتی. دے ہیو ٹو کم. وہ کہتے ہیں جج صاحبان ہمیں سیریس نہیں لیتے, ہم اونچی آواز میں نہیں بول سکتی, ہمارے آرگومنٹس پہ ایٹ ٹائم دے میک فن آؤٹ آف اس. یو نو اس طرح کی ڈسکریمنیشن ہے. یو بین ورکنگ آن دس ڈسکریمنیشن سائڈ ایز اے ایکٹیوسٹ آلسو. ڈو یو فائنڈ دس ڈسکریمنیشن؟ بالکل ہے جی, لیکن اس ڈسکریمنیشن کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے اس ڈسکریمنیشن سے لڑنا, اپنے آپ کو ریکگنائز کرانا, آسما جہانگیر بن کر ابھرنا. آسما جہانگیر بھی اسی بار کا حصہ تھیں, اینڈ شی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ون آف دا گریٹسٹ لیڈرز آف دا بار. الیکشنز بھی جیتیں. سو روم تو وہ وہاں پر ہے. اس روم کو, اس ویکیوم کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو دس ول obviously be taken over by the others. ہمیں خود آنا ہے یہاں پر, اپنے آپ کو اپنا سکہ منوانا ہے, and we have to appear before these courts like any other litigant. اور اس عدالتی ماحول کو بھی
معاملات کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اور جب تک ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, دیکھیں جی معاملات تو پوری دنیا میں خراب ہوتے ہیں, ہر جگہ خراب. میں نے انگلینڈ میں بھی کورٹس میں دیکھا ہے, وہاں پر ایز پاکستانی آپ کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے, بٹ جب آپ کنسسٹنٹلی وہاں پیش ہوتے ہیں تو میں نے پاکستانی لڑکوں کو وہاں پرفارم کرتے بھی دیکھا ہے اور خواتین کو بھی پرفارم کرتے دیکھا ہے. سو یہ جب تک پروفیشن انکلوژنری نہیں ہوگا, انکلوسیو نہیں ہوگا, تب تک اس میں ہم چینج نہیں لا سکتے. باہر بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہے. اچھا احمد, جب سے ہمارا تھوڑا سا ریفارمس ایجوکیشن سائڈ پہ ہوئے اور کہا گیا کہ ہماری لا ایجوکیشن جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک کیپ کر دیا گیا دا نمبر آف دا اسٹوڈنٹس ود دی لوکل لا کالجز, ایل ایل بی ایکسٹرنل جو ہے اس کا بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے, اور کافی سارے لوگ جو ہیں دے آر ویری کین کہ یا تو وہ باہر چلے جائیں یا جو لا اسکول جہاں پہ ایل ایل بی ایکسٹرنل پروگرام رن کر رہے ہیں اس کو وہ جوائن کریں. How good a choice it is as compared to the local law schools having LLB external, اور پھر لوگ جو ہیں at times they are being misled also. I mean بے شمار اسکول جو رن کر رہے ہیں وہ ان کو ایسے روزی پکچر دیتے ہیں جو کہ ایکچولی شاید نہ ہو. How do you see that actually? دیکھیں ایکسٹرنل سسٹم بہت اچھا سسٹم ہے, اس کے اندر 100 اس کی باتیں ہیں, پرابلمس ہیں. جو سب سے بڑی پرابلم میرے نزدیک ہے, بیکاز میں بھی ایکسٹرنل سسٹم کا پروڈکٹ ہوں, کہ واپس آ کر یو کانٹ ریلیٹ ٹو دوز سبجیکٹس. اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ ججمنٹ بتاؤں, انڈین سپریم کورٹ کی, آئی تھنک انڈیا کی پالیسی بھی ہے کہ ایکسٹرنل سسٹم کو آپ نے ایسے بنانا ہے کہ اس میں سبجیکٹس آپ نے اپنے لوکل ڈالنے ہیں. پاکستان نے انفارچونیٹلی وہ نہیں کیا. اچھا, وہ نہیں ہو رہا. وہ نہیں کیا, ہم نے کیا ہی نہیں. ہم نے وہ ایک امپورٹڈ سسٹم لا کے یہاں پر امپوز کیا, جس کو ہم پڑھ کر لوکل سسٹم میں آ کے سی آر پی سی, پی پی سی ایویڈنس یہاں کا خود پڑھتے ہیں کتابیں کھول کے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اسٹوڈنٹس تیار کر رہے ہیں وہ ہم بار کے ایگزام کے لیے تیار کر رہے ہیں, لیکن یہاں کی پریکٹس کے لیے تیار نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی رائٹ, اوکے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جو لوکل ہمارے لاز ہیں وہ پڑھانے چاہیے, جو ایون یہاں کے لا کالجز میں بھی جو کچھ پڑھایا جاتا تھا, اگر ہم اپنے کورکولم کو دیکھیں تو بہت بنیادی چیزیں جو ہیں وہ مسنگ ہے. میں جس دور میں لا کالج میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ امتیاز شیخ صاحب کو اسپیشلی اقبال موکل صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے پروفیشنل ایتھکس پہ بچوں کو آ کے لیکچر دے. دیر واز اے سیریز آف لیکچر دیٹ ہی ڈیلیورڈ. وی ڈونٹ فائنڈ دوز تھنگ ہیپننگ ان دا لا کالجز دیس ڈے. آپ نے پروفیشنل ایتھکس آپ پڑھاتے ہو, ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار دا اسٹوڈنٹس ایکچولی. سر میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ وہ آئی تھنک آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ آئی ہیو نیور لیٹ مائی اسکولنگ انٹرفیئر ود مائی ایجوکیشن. تعلیم اور چیز ہے, تربیت اور چیز ہے. تعلیم تو ہر وکیل لے کے آ جاتا ہے جو پاس کرتا ہے, کس طرح عدالت میں پیش ہونا ہے, بیکاز آپ بھی لٹیگیشن کرتے رہے ہیں, میں تو کر رہا ہوں ایکٹیولی. لٹیگیشن از آل اباؤٹ the way to tackle the judge, know thy judge. وہاں پر آپ کا ایویڈنس پی پی سی, سی آر پی سی کام نہیں آتا. سب پیچھے رہ جاتا ہے. اس کے لیے پروفیشنل ایتھکس امپورٹنٹ ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے عدالت میں پیش کیسے ہونا ہے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس جج کا مزاج کیا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے لیے اسپیشل سبجیکٹ پروفیشنل ایتھکس اینڈ موٹ کیسز انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. آئی ایم ٹیچنگ دس ایٹ کنیڈ, آئی ایم آلسو ٹیچنگ بار ایٹ لا ایٹ بلیک اسٹون. یہ ایڈوکیسی پڑھا رہا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ نے وکالت کرنی کیسے. اچھا جی, مجھے یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ ہمارے بہت ہیوج نمبر آف دا اسٹوڈنٹس جو ہر سال لا کالجز سے نکلتے ہیں, اور جب وہاں پہ ان کو ایڈوکیسی نہیں پڑھائی جاتی تو پھر یہ ان کا مقدر ہے کہ ان کو سینئر کس طرح کا ملتا ہے. اگر آپ کو ایک اچھا بہتر پروفیشنل سینئر مل گیا ہے تو یو مے بی گیٹنگ ان ٹو ویری گڈ فٹ اسٹیپس, بیکاز آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے جج سے کس طرح بات کرنی ہے, آپ نے آپ کو کورٹ میں کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے. لیکن اکثر دیکھا ہے ہم نے کہ جو طریقہ کار ہے وہ بدماشی والا طریقہ ہے, ہراسمنٹ والا. آپ جج کو ہراس کر رہے ہیں, کلائنٹ کو ہراس کر رہے ہیں, یو ڈو ناٹ ریئلی نو کہ ہاؤ ٹو کنڈکٹ. راؤڈی قسم کی آپ کو ایک فیلنگ نظر آتی ہے. اس کو کیسے کرب ڈاؤن کیا جائے؟ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اور یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہو گیا, غلط ہو گیا, ایڈوکیسی نہیں ہے, تربیت نہیں ہے. ایک لا کالجز میں تو انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے, لیکن جو کرنٹ لاٹ ہے اس کو ہم نے کریکٹ کیسے کرنا؟ دیکھیں اس کے لیے ایک بہت اچھا انیشیٹو پنجاب بار کاؤنسل نے لیا ہے. وہاں کے ممبر ہیں منیر بھٹی صاحب, ہی اسپیشلی کالڈ می, اور اب ایک کورس شروع ہو رہا ہے, 2 ویکس کا کریش کورس ہوگا فار آل ینگ انٹرنٹس. اور جو ایگزسٹنگ ہے ان کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے, بٹ جو ینگ انٹرنٹس ہیں وہ یہ کورس کریں گے. اس میں پروفیشنل ایتھکس, ایڈوکیسی, یہ ساروں کا ایک مجموعہ پڑھایا جائے گا تاکہ بچوں کو پتہ لگے آگے آ کر کرنا کیا ہے. دوسرا جو راؤڈیزم اور یہ بدماشی کا آپ نے عنصر ڈسکس کیا, ان میں ایٹ ٹائمز بچوں کا قصور بھی نہیں. جو وہ خود مائنڈ ایگزرٹ کر کے, یا وہ جو نظام میں دیکھتے ہیں, جب وہ نظام میں تفریق دیکھتے ہیں کہ ایک جج کا رویہ ایک وکیل کی طرف اور دوسرے کی طرف اور ہے, تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں. سو آئی وڈ سے کہ دونوں سائڈس کا قصور ہے, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ قصور ہے وہ ٹریننگ کا قصور ہے. اور وہ پاکستان کے بیشتر جو ڈپارٹمنٹس ہے, پولیس ہے, کچھ ہے, ٹریننگ کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بنیادی پرابلمس رائز ہوتے ہیں. اور وکالت از آلسو ون آف دوز. اسٹینفرڈ میں, امریکہ میں لا کر ڈگری لینا از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. پاکستان بار کاؤنسل میں یو ول بی سرپرائزڈ, پنجاب بار کاؤنسل میں لائسنس مل جاتا تھا اور ویریفیکیشن بعد میں ہوتی تھی. ہاں ٹھیک ہے, لائسنس پہلے ملتا ہے, ویریفیکیشن بعد میں. ٹھیک ہے, اباؤٹ 40 to 43,000 ڈگریز جو ہیں
وہ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ آن دا بارڈر لائن ہے, پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ابھی منیر صاحب پوری دنیا کا ایک ٹور کر کے آئے ہیں اور ڈگریز کو انہوں نے ایک اچھی طرح ایویلویٹ کیا ہے, تو بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب ایک آدمی نے اگر ڈگری ہی غلط طریقے سے لی ہوئی ہے تو وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ پروفیشن میں کیا کرے گا؟ ویری رائٹ. احمد, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بار کے جو پروگرام ہیں اور جو کریش پروگرام ابھی انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں کہ 2 ہفتے کا ہے اینڈ یو مسٹ اٹینڈ دیٹ. پوری دنیا میں ڈفرینٹ پروفیشنس میں آپ دیکھیں, اور وکالت میں بھی اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو آئی واز ٹاکنگ ٹو سمبڈی ریسنٹلی گریجویٹ فرام اسٹینفورڈ, مجھے وہ بتا رہے تھے کہ امریکہ کی بے شمار بارز ایسی ہیں جہاں پہ واٹ ایور دا پریکٹس دیٹ یو ہیو آن یور کریڈٹ ایکچولی, اس کے باوجود آپ کو ریفریشر کورسز کرنا پڑتے ہیں. نئی ٹیکنالوجی ہے, نئی ٹیکنیکس ہیں, آپ ایویڈنس کی سائڈ پہ دیکھیں, فرینسک کی سائڈ پہ دیکھیں. ڈو یو تھنک کہ اس کو مینڈیٹری نہیں کر دینا چاہیے کہ ہر 2 سال بعد آپ ایک کریش کورس واٹ ایور دا ایج اینڈ ایکسپیرینس یو ہیو گاٹ یو مسٹ گو تھرو دیٹ ایکچولی؟ دیکھیں جی, جو مینڈیٹ ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ثاقب نثار صاحب نے پاس کی تھی, اس کا اسٹرکٹلی مینڈیٹ تو شوڈ لیڈ ٹو دس سائڈ کہ ایونچولی آپ کو کریش کورسز کرنے چاہیے 2-2 3-3 سال بعد. پوری دنیا میں یہ ہوتے ہیں, ڈاکٹرز آپ کے سامنے ہیں, وہ ہر وقت کہتے ہیں, مثال ہے کہ ڈاکٹر کو پڑھنا پڑتا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی آفٹر گریجویٹنگ ایک وکیل جو ہے وہ خود ہی شوق سے پڑھتا ہے, بٹ دیر از نو ریکوائرمنٹ, اور دیر از نو ریکوائرمنٹ ایز سچ. سپریم کورٹ کا بھی جو انٹرویو ہے اس میں آپ اپنے سپورٹڈ کیسز دیتے ہیں, ججز آپ کو انٹرویو کرتے ہیں, رینڈم سوال پوچھتے ہیں, اگر آپ جواب دے دیں ٹھیک ہے, نہیں دے تو نہ سی. دے شوڈ بی اے پراپر کورس, ایگزام ہو, سپریم کورٹ کی ایڈوکیسی کا ایگزام ہو, ہائی کورٹ کے لیے ایگزام ہو, بچے پڑھ کر دیں تاکہ جو ڈیزرونگ ہے وہ سامنے آئے. آپ نے ایک بار کاؤنسل کا ٹیسٹ رکھا تھا, ٹھیک ہے, جیسا بھی ہے. سو میں سمجھتا ہوں جو انٹری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں پوری دنیا میں, خواہ وہ ڈرائیونگ لائسنس ہو یا لیگل لائسنس ہو, وہ ہمیشہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں. ہمارے ہاں وہ بہت آسان ہے. بیکم اے لائر اینڈ دین یو لرن دی آرٹ آف لائرنگ اور لٹیگیٹنگ اور مے بی کنڈکٹنگ کارپوریٹ ورک. یہ تو مناسب نہیں ہے کہ گاڑی میں بٹھا کے آپ سیکھیں گاڑی چلانی کیسے. ٹھیک ہے. اچھا احمد, مجھے یہ بتائیں کہ یو آر ینگ اینڈ انرجیٹک اینڈ موٹیویٹیڈ, لیکن ایک وقت میں جب میں دیکھتا ہوں کہ بے شمار فرنٹ پہ آپ نے اپنے آپ کو بزی رکھا, کہیں آپ کنیڈ کالج میں آپ پڑھا رہے ہیں, ایک اور اسکول میں بھی آپ پڑھا رہے ہیں, وکالت کر رہے ہیں, دین آئی سی یو ویری ایکٹیو ان دی انٹرنیشنل دا پالیٹکس آف دا ڈفرنٹ بارس آف لنکن انس کی ایک کمیٹی پہ آپ کافی بڑا الیکشن تھا. بٹ ٹیل می بٹ اباؤٹ دیٹ ایکچولی کہ ہاؤ یو گاٹ الیکٹڈ آن دیٹ. سر وہ اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ الیکشن جی. لنکنز ان کے افیئرز جو چلاتی ہے وہ بار ریپرزنٹیشن کمیٹی چلاتی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہمارا پنجاب, ہاؤ مینی ممبرز آر دیئر آن دیٹ؟ اباؤٹ 16 ممبرز. ٹھیک ہے. اس کے الیکشنز ہوتے ہیں اور 4 ایئرس کے لیے ہوتے ہیں. سو لاسٹ ٹائم سیٹ ویکنسی ارائز کی, میں نے اس ویکنسی پہ پارٹیسپیٹ کیا. سو وین آئی کنٹیسٹڈ دی الیکشنز آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ تو ایک بڑا ہی لمبا چوڑا کام ہے, پوری دنیا آپ کی ووٹر ہے, وہ کانسٹیٹوئنسی کافی پوری دنیا ہے. ٹھیک ہے. بٹ الحمدللہ گاڈ واز ویری کائنڈ جی, اینڈ آئی واز ایبل ٹو ون دی الیکشنز اینڈ دیٹ ٹو ود اے ویری سائزبل مارجن. پچھلے 25 سال میں بڑا سب سے اچھا مارجن تھا. دیٹس گریٹ. سو ناؤ آئی ایم آن دیٹ کمیٹی, اور کمیٹی کا کام لنکنز ان کے افیئرز ہیں. ہم آلریڈی 3 ممبرز ہیں, میرے ساتھ 2 اور ہیں. اب کمیٹی جو ہے یا لنکنز ان جو ہے وہ تھوڑا سا وہ بھی گھبرا رہے ہیں کہ پاکستان کی انکلوژن بہت زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ ٹو فار 4 ایئر اینڈ دیٹ ٹو فار somebody who is vocal also. ٹھیک ہے. Exactly. So this year 2 or 3 more members are contesting, and I'm very hopeful کہ in the next 10 years Pakistan will dominate Lincoln's in right but بڑی strong قسم کی representation ہوگی. اچھا یہ جی ہمیں بھائی it's good, we do need that kind of exposure also. احمد, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ایریا پریکٹس جو ہے وہ بڑا ڈائیورسیفائڈ ہے, لیکن سیکشول ہراسمنٹ پہ آپ نے بہت کام کیا. میشا شفیع کے کیس میں آپ ان کے وکیل ہیں. سیکشول ہراسمنٹ میں آپ مزید پڑھنا بھی چاہ رہے ہیں. میں واز ویری ہیپی ٹو نو دس تھنگ کہ آپ کی یہ پاکستان میں بہت پریولنٹ ہے. کیا یہ کیسز جو ہیں کم رپورٹ ہو رہے ہیں؟ کیا واقعی ضرورت ہے کہ اس کو فوکس کیا جائے؟ سر ایک لحاظ سے تو وی آر ویری لکی کہ پاکستان میں اس میں لیجسلیشن 2010 اور 12 میں پنجاب کی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. سو وی آر ون آف دا فیو کنٹریز ان دا ورلڈ جس میں اسپیسیفک لیجسلیشن ہے. پہلا اسٹیپ جو ہے ہم کر چکے ہیں, اب امپلیمنٹیشن کا پارٹ ہے. کرمنلائزیشن بھی ہو چکی ہے PPC میں, اور سیکشل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس بھی ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ اس کی رپورٹنگ بھی کم ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہو نہیں رہی, ہو تو یہ کراس دا بورڈ رہی ہے. اگر آپ ٹویٹر دیکھیں, ہر جگہ دیکھیں, یہ بہت ہو رہی ہے. دوسرا اس کے اوپر ابھی ججز کا بھی, یا جو ہماری امبڈس پرسنز ہیں ان کا بھی, وہ ایکسیپٹ دا فیڈرل امبڈس پرسن جو کشمالہ طارق ہے, شی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. لوگوں کو ٹائم لگے گا اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, اس کو ایون کنسیڈر کرتے ہوئے کہ یہ ایک افینس ہے. یہ رویوں کی بات ہے, اور آہستہ آہستہ اس میں جب سزائیں ہوں گی, اور ہوئی ہیں بہت ان دا پاسٹ, people will obviously understand it better and eventually people will accept it, just like cyber crime, just like many other laws. So یہ prevalent بھی ہے اور معاملات اس پر ڈیل بھی ہو رہے ہیں. میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہا ہوں, لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قانون ہے, موجود ہے, سزائیں نہیں ہوئی. آپ نے کہا کہ کچھ سزائیں ہوئی. ٹیل اس بٹ اباؤٹ دا فیو پیپل جن کو ابھی ریسنٹلی سزائیں ہوئی, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ایسا نہیں ہے. اگر وہ ہمت کر کے سامنے آئیں گے, رپورٹ کریں گے, تو لوگوں کو دے آر ہیلڈ رسپانسبل, دے آر پنشڈ آلسو.
نہیں جی بالکل سزائیں ہوئی ہیں, بلکہ ہمارے فیڈرل اومبڈسمین آفس سے تو ایک بڑا سینئر ڈی آئی جی ہے, ہی واز ریمووڈ فرام سروس. پھر ایک 1985 میں خاتون کے ساتھ ہوئی تھی وائل بینگ ان سروس, اس کا کیس بھی ڈیسائیڈ ہوا, اینڈ شی از ڈیسائیڈنگ اے لاٹ آف کیسز, پنجاب میں بھی ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں. پلس اس میں ڈیفینیٹلی جو ہمارا پیکا ہے اس کے تحت بھی معاملات آگے چل رہے ہیں. سو سزائیں تو ہو رہی ہیں, اور لوگوں کے لیے بالکل ڈیفیکلٹ بھی ہو رہا ہے خواتین کو ہراس کرنا, اینڈ اٹ از بیسکلی فار بوتھ, آدمی خواتین کو اور خواتین آدمی کو کریں. سو فرق تو آ رہا ہے, اور ہر وہ خاتون یا ہر وہ مرد جو سمجھتا ہے کہ اس قسم کی جنسی ہراسگی ہوئی ہے, ہی مسٹ کم فارورڈ, اس کے بارے میں جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے چارہ گوئی کرے, تاکہ ایٹ لیسٹ اٹ شوڈ ناٹ گو ان رپورٹڈ, ایٹ لیسٹ بیئر منیمم کال آؤٹ ضرور کرے. اور یہ ہر آدمی میں کہیں نہ کہیں یا ہر عورت میں کہیں نہ کہیں جاتے نہ چاہتے ہوئے ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ان رپورٹنگ اٹ اینڈ ایکسیپٹنگ اٹ از ویل کہ آپ غلط تھے, اور آپ اس کو نیکسٹ ٹائم امپروو کریں گے, سو دیٹ اٹ ڈزنٹ ہیپن اگین. اچھا, میں ایک ون فائنل تھنگ جو میں آپ سے, بیکاز بہت وزڈم کی باتیں آپ کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ ینگسٹر جو آپ کو دیکھتے ہیں اور لک ایٹ یو ایز اے رول ماڈل آلسو, بے شمار بچے جب آتے ہیں اور جب انہیں کوئی نہ کوئی چیمبر جوائن کرنا ہوتا ہے, کورٹ میں جانا ہوتا ہے, اینڈ دے آلویز لک فار دا ایڈوائس کہ ہاؤ ٹو کنڈکٹ دیم سیلف ان دا بگننگ. دا فرسٹ امپریشن از ویری امپورٹنٹ ایکچولی. What do you advise them کہ when they get into the field, when they start visiting the court and all that, یہ بڑا important ہے, چونکہ بعض اوقات بڑے بڑے seniors reluctant ہیں, they get stingy at time giving them that kind of advice also. How should they behave and conduct themselves in the profession right at the outset? First of all, they need to know that the profession of law is not a bed of roses, because when there are roses, it is not. ٹھیک ہے, and when there is a bed, there are no roses. So I need to know about roses, جو آپ کے گھر کے roses ہیں وہ میں ابھی میں بھولنا جو. اچھا ٹھیک ہے. So the first and foremost important thing is کہ آپ وکالت میں پیسہ کمانے کے لیے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے وہ آ جاتا ہے, آپ عزت کمانے جا رہے ہیں اور وکالت سیکھنے جا رہے ہیں. سو پہلے 10 سال اور آپ بھول جائیں, بلکہ ایک آن اے لائٹر نوٹ وہ کہتے ہوتے ہیں کہ وکیل پہلے 10 سال پیسے نہیں کماتا, پھر اس کو عادت پڑ جاتی ہے. سو اس لیے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کام سیکھیں. جب آپ کام سیکھتے ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, یا آپ کو کام آ جاتا ہے, پیسہ فالوز یو, دیر از نتھنگ وچ اسٹاپس یو, اور آپ ایک اسکائی از دا لمٹ. سو اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنا استاد جو بھی آپ چوز کریں وائزلی چوز کریں, اور وہ چوز کریں جو خود ایک مزدور آدمی ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ کا وکیل ہے, چاہے وہ جج ہے, جیسے محنت کی اور نام کمایا ہو. بالکل صحیح. اور آپ کو پہلے دن سول کورٹس میں بھیجے, سیشنز کورٹ میں بھیجے, ہائی کورٹ میں نہ بھیجے آپ کو, آپ یو ڈونٹ اسٹارٹ آف ود ہائی کورٹ لا. رائٹ, یو لرن فرام دا لوور کورٹس ایکچولی. بالکل پروسیجرز کو, ان طریقوں کو سیکھ کے, ان مکھیوں والے جوس کو پی کے, ان گندگی جو آپ کو لگتی ہے تھوڑا سا ہیپیٹائٹس کے نزدیک رہ کے, ٹھیک ہے, اس ایٹماسفیئر میں لے کے سیکھیں. اس طرح نہیں سیکھ سکتے آپ کہ آپ آئیں اور گوچی ارمانی کے سوٹس پہن کر فرسٹ ڈے پہ آپ سارا کچھ سیکھ لیں, یو وونٹ بی ایبل. بالکل صحیح, وہ ضرور پہنے, لیکن وہ شاموں کو پہنے, دن کو ذرا مشکل. اچھا مجھے یہ بتائیں, ون فائنل تھنگ, وہ پھولوں سے بات ہوئی کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں ان کے گھر پہ ہر سال بڑی زبردست قسم کی پھولوں کی ایگزیبیشن ہوتی ہے ایک لمبے عرصے سے. دس از ناٹ ریسنٹ, آئی ریمبر مڈ 90s یا ارلی 90s سے بڑا زبردست ٹرینڈ. میں یہ کہتا ہوں کہ لاہور کی خوبصورتی میں جو ایک ماڈل تھا وہ آپ کا گھر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے سیکھنا ہے, دیکھنا ہے کہ پلانٹیشن کس طرح سے کی, یہ ابھی بھی ہو رہا ہے کچھ, آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں کہ آپ کا شوق ہے اس میں؟ گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ جی, اینڈ فار دا لاسٹ 20-25 ایئرز وہ یہ کام کر رہے ہیں. بلکہ ناٹ اونلی دیٹ, بیوٹیفیکیشن آف لاہور میں جب کامران لاشاری سے واز ڈی سی, آئی نو بڑا رول ہے, بڑا اس ٹائم پر بھی بڑی یہاں پر باغبانی کروائی تھی, اور گھر پہ بھی وہ شوق لے کے چل رہے ہیں, اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس شوق کو اڈاپٹ کروں. نہیں لیکن کیا نہیں ابھی تک آپ نہیں کر سکتا جی, ان کے مقابلے پہ تو میں بالکل ابھی زیرو ہوں, بٹ یہ کہ ہی از ڈوئنگ اٹ ویل, اینڈ anything that brings you close to nature or takes you close to nature is the most and the best important thing. Right, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ احمد, بہت شکریہ. بڑا زبردست آج ہم نے مختلف ایریاز میں بات کی, اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ پروگرام اینڈ انٹرویو فار دا ینگسٹرز ایکچولی. اف یو ریئلی وانٹ ٹو لرن ہاؤ ٹو بی سکسیزفل اینڈ ہاؤ ٹو ریئلی امبریس سکسیز رائٹ فرام دا بگننگ ایکچولی, یو مسٹ فالو رول ماڈلز لائک احمد پنسوٹا. تھینک یو ویری مچ.